اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے بدھزم کے بارے میں، بدھ مت کے بارے میں کہ بدھ مت کون تھا، اس کی ابتدائی زندگی کیسی تھی، اور اس نے اس پورے دنیا پہ یہ جو مذہب ہے وہ کیسا سپریڈ کیا، کیسا پھیلا۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، بدھزم کے بارے میں، بدھزم مذہب کے بارے میں۔ تو چلو آتے ہیں اس کی ابتدائی زندگی پر۔ 6 صدی قبل مسیح موجودہ نیپال کی سرحد کے قریب کپلدستو میں ایک ریاست تھی جہاں سدودن نامی ایک راجا کی حکومت تھی۔ اس راجا کی بیوی کا نام رانی مایا تھا۔ روایت کے مطابق مایا اپنے باپ کے گھر جا رہی تھی۔ جب وہ لمبینی نامی جگہ پہنچی تو وہ آرام کرنے کی غرض سے ایک باغ میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ یہیں پر مایا نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ آگے چل کر یہی بچہ گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بہت ڈیٹیل سے ہے لیکن ہم شارٹ ڈسکس کریں گے گوتم بدھ کی ابتدائی زندگی۔ راجا سدودن کی خواہش تھی، راجا سدودن گوتم بدھ یا سدھارتھ کا باپ تھا، اس کی باپ کی خواہش تھی کہ اس کا لڑکا ریاست کا حکمران بنے۔ اس لیے شہزادے کی پرورش اور تربیت کا خاص خیال رکھا گیا اور اسے نیزہ بازی، تیر اندازی اور دوسرے رائج الوقت علوم سکھلائے گئے، مگر شہزادے کو ابتدا ہی سے سوچ بچار کی عادت تھی اور وہ بڑا رحم دل اور حساس طبیعت کا مالک تھا۔ باپ نے جب نوجوان شہزادے کی یہ حالات دیکھی تو 16 سال کی عمر میں اس کی شادی یشودھرا نامی ایک حسین لڑکی سے کر دی۔ لیکن شادی سے بھی اس کی بے چین طبیعت کو اطمینان نصیب نہ ہوا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بدھی روایت کے مطابق ایک دن جب وہ اپنے محل سے سیر کے لیے نکلا تو اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ پھر ایک بیمار کو دیکھا جو شدید درد سے چلا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک میت کو دیکھا جس کے ارد گرد اس کے رشتہ دار بیٹھے ماتم کر رہے تھے، اور آخر میں ایک فقیر کو دیکھا جو بھیک مانگ کر پیٹ پالتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر خوشی اور امید کی کرن تھی۔ نوجوان شہزادہ غمی حیات کی ان مختلف شکلوں سے بہت متاثر ہوا، لہٰذا وہ دنیا کو تیاگ یعنی ترک کرنے کے متعلق سوچنے لگا۔ جب اس نے یہ آثار دیکھے تو اس نے دنیا سے مکمل بائیکاٹ کر لی اور دنیا کو الوداع کہہ دیا اور ایک نئے سوچ و بچار میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کے ترک دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، دا رینانسیشن، کہ اس نے اس کو یہ دنیا، اس کی بادشاہی زندگی اور یہ کیسے چھوڑ دی۔ لڑکے کے پیدائش کے بعد گوتم بدھ نے محسوس کیا کہ تاج و تخت سنبھالنے کے لیے اس کا لڑکا موجود ہے۔ اس نے پکا ارادہ کیا کہ دنیاوی مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرے۔ روایت کے مطابق آخر کار 29 سال کی عمر میں ایک رات وہ اپنے محل سے نکلا اور بیوی، بچے اور گھر بار کو خیر بات کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی راہ لی اور حقیقت کی تلاش میں مصروف ہوا۔
ابتدا میں وہ چند برہمنوں کا مرید ہونے لگا، مگر ان کی تعلیمات سے گوتم بدھ کو اطمینان نصیب نہ ہوا، لہٰذا ان سے الگ ہوا اور جنگلوں میں جا کر سخت عبادت شروع کی اور مسلسل 6 سال تک پاقہ کشی کی، لیکن یہ طریقہ بھی اسے پسند نہیں آیا، چنانچہ اب اس نے ضرورت کے مطابق کھانا پینا شروع کیا۔ پھر ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ عہد کر لیا کہ جب تک وہ نروان نہیں پائے گا یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ آخر کار ایک دن اسے 35 سال کی عمر میں نروان یعنی نور کی معرفت حاصل ہوئی، اور اب اس کا لقب، اب ہم اشاعت مذہب یا پریچنگ یا پروپیگیشن آف ریلیجن کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ اس نے کیسا تبلیغ کیا، اس نے کیسا پھیلا یہ مذہب، اور اس نے نروان یعنی نور کو کیسے لوگوں کو سامنے پیش کیا اور لوگوں نے اس پر ایمان لایا۔ تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جب گوتم بدھ کو نروان ملا تو اس نے سب سے پہلے سارناتھ کے مقام پر اپنا پہلا خطبہ دیا اور اپنی تعلیمات بیان کی۔ اس نے اپنی باقی عمر اپنی مذہب کے تبلیغ و اشاعت میں گزاری۔ لوگ اس کی تعلیمات اور وعظ سے متاثر ہو جاتے اور فوراً اس پر ایمان لے آتے۔ اس کی وفات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ گوتم بدھ کے اعلیٰ اخلاق اور سادہ تعلیمات کی وجہ سے اس کی زندگی ہی میں بدھ مت کی کئی علاقوں تک پھیل گیا اور اس کے پیروکاروں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اور آخر کار 80 سال کی عمر میں 480 قبل مسیح میں کوشی نگر کے مقام پر وفات پائے۔ اب اس کی ٹیچنگ کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، تو ہم ایک ایک کر کے پڑھائیں گے۔ گوتم بدھ کے تعلیمات۔ گوتم بدھ نے ذات پات کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کے نزدیک تمام انسان برابر ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، برہمن ہو یا شودر۔ نمبر 2، اس نے ویدوں کو الہامی ماننے سے انکار کیا اور برہمنوں کی مذہبی اجاراداری کے خلاف آواز اٹھائی۔ نمبر 3، اس نے ہندو مذہب کے غلط رسوم اور بیجا قربانیوں کی سخت مذمت کی۔ نمبر 4، اس نے اہنسا کی بھی تعلیم دی، اور اہنسا کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ گوتم بدھ کے نزدیک یہ بڑا گناہ تھا، تو اس نے اہنسا کی بھی تعلیم دی۔ نمبر 5، اس نے ہندو کی عقیدہ کرم اور اواگون کو بھی تسلیم کیا۔ نمبر 6 پر آتا ہے، نمبر 6 میں اس میں نہیں ہے، اس میں آتا ہے 4 صداقتیں، پور ٹروتھس، یعنی 4 سچ، 4 صداقتیں۔ نمبر 1، گوتم بدھ کے نزدیک دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ 1 نمبر سچ تھا۔ نمبر 2، ان دکھوں کا اصلی سبب انسانی خواہشات ہیں۔ گوتم بدھ کے مطابق گوتم بدھ کہتا ہے کہ ان دکھوں کا اصلی سبب، اصلی جو وجہ ہے وہ انسانی خواہشات ہے۔ نمبر 3، ان دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خواہشات پر قابو پانا ضروری ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے کہ ان دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خواہشات پر قابو پانا ضروری ہے۔ نمبر 4، اس کے لیے اس نے اپنے مریدوں کو میانہ روی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس کے لیے 8 اصول وضع کیے۔